ہیں تو تراویح کی نماز چھوٹتی ہے، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو عشاء کی نماز پڑھ جاتی ہے۔ اب اس وقت کیا کریں؟ ابھی تو ٹائم نہیں ملتا پوچھنے کا، تو مسئلہ یہ ہے جب تک آدمی عشاء کی نماز نہیں پڑھے گا اس کی تراویح کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اب وہ تاخیر سے پہنچا ہے تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے تراویح کی نماز چھوٹ جائے تو کوئی پرواہ نہیں، پہلے وہ عشاء کی 4 رکعت فرض نماز پڑھے، پھر اس کے بعد وہ نماز تراویح میں شریک ہو۔ اب اس کی جو 2-4 رکعت نماز تراویح رہ گئی ہے اس کو بعد میں ادا کرے، وتر کی نماز نفل نماز پڑھنے کے بعد۔ مسئلہ اس کو یاد رکھیں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ سحری کھاتے ہیں، سحری کھانے میں برکت ہے، سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ۔ سحری کھانے میں کیا ہے؟ اللہ نے برکت رکھا ہے۔ اب کبھی اگر سحری نہیں کھا پائے تو اب روزہ ہوگا کہ نہیں، سب کو معلوم ہے روزہ ہو جائے گا۔ سحری نہیں بھی کھائے کیا لیے روزہ ہو گیا، لیکن کبھی اگر نیت نہیں کی سوتے رہ گئے 11 بجے تک، سوال کا وقت آ گیا، اب روزے کی بھی نیت نہیں ہوئی تو اس دن کا آپ کا روزہ ہوگا ہی نہیں۔ تو ضروری ہے روزے کی نیت کرنا، کہ صوم غد نویت میں شہر رمضان بھی بولنا ہے، یا پھر یہ کہہ دینا کہ میں یا اللہ آج کے دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اب دن کے 8 بجے اٹھا ہے، سحری کے وقت اٹھا نہیں، اب وہ 8 بجے کیسے نیت کرے گا؟ اسی وقت اس کو نیت کرنا ہوگا، میں صبح ہی سے یا اللہ روزے سے ہوں اور روزے کی نیت کرتا ہوں۔ نہیں کیا، سونے میں رہ گیا، زوال کا وقت آ گیا، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ ضروری مسئلہ آپ رمضان شریف آ رہا ہے اس کو یاد کر لیں۔ کبھی کبھی مسجد میں اذان ہوتی ہے فجر کی، تب لوگ کھانا پینا بند کرتے ہیں، حالانکہ ٹائم پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ٹائم ختم ہو گیا، اذان کے انتظار میں رہا، اذان ہوگی ابھی اذان نہیں ہوئی، چلو بیڑی پی لیتے ہیں، کھینی کھا لیتے ہیں، ابھی تو اذان نہیں ہوئی، ابھی ٹائم ہوگا، اگر ایسا کیے تو آپ کا روزہ اس دن کا ہوگا۔ لگتا ہے ایسا بہت لوگ کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اذان ہوتی ہی ہے اس وقت جب ٹائم ختم ہوتا ہے، اگر ٹائم سے پہلے ہو جائے تو اذان ہی نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے وقت سے پہلے اذان ہو جائے، سحری کا ٹائم جیسے ہی ختم ہوتا ہے تب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب سحری کا ٹائم میں اذان دے دیا جائے تو اذان ہی نہیں ہوتی، وقت سے پہلے اگر اذان ہو جائے تو اذان جب بھی ہوتی ہے تو 4 منٹ کے بعد ہی ہوتی ہے، تو اذان کا انتظار میں نہیں رہنا ہے کہ اذان نہیں ہوئی ہے تو کھاتے پیتے رہیں گے۔ اس لیے ہر گھر میں مدرسہ تجوید القرآن کا اشتہار ہے، جو سے مدرسے کے اشتہار ہے، اشتہار کو دیکھ لیں کہ آج سحری کا ٹائم کب ختم ہوگا، اور یہاں کے مؤذن صاحب وہ اعلان میں آپ کو بتاتے رہیں گے 5 منٹ بچا ہے، 2 منٹ بچا ہے، آپ کی آپ روزے کی نیت کرنے ان کا بتانا ایک تو بڑا کام چل رہا ہے، صبح اٹھ کے بتا رہے ہیں ثواب مل رہا ہے، لیکن اس پہ دھیان رکھنا، سحری کھانے میں تاخیر کرنا، یعنی 1 گھنٹہ پہلے ہی نہیں کھا لینا، یا بالکل ٹائم ختم ہونے والا اس وقت نہیں کھانا ہے۔ حضور نے فرمایا سحری کھانے میں تاخیر کرو، افطار کرنے میں جلدی کرو، سبحان اللہ۔ سحری لیٹ سے کھاؤ، یعنی آدھا گھنٹہ ہے، تھوڑا سا 10 منٹ پہلے کھا کے فارغ ہو جاؤ، اخیر ٹائم میں سحری کھایا کرو، اور افطاری کرنے میں جلدی کرو، یعنی افطاری کی تیاری پہلے سے کر لو، اور جیسے ہی وقت ہو جائے افطار کرنا شروع۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رمضان شریف کا یہ مہینہ آ رہا ہے، تو یہ 3 مسئلہ بہت قیمتی مسئلہ آپ کے سامنے رہا، اس کو یاد رکھنا ہے۔ تراویح کی نیت کیسے کرنی ہے؟ تراویح کی نیت بھی ضروری ہے۔ اب جلدی امام صاحب نیت پھیرتے ہیں، جیسے ہی سلام پھیرا فوراً حافظ جی اس کا ذہن پٹا رہتا ہے کہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہوئے کہ ذہن ہٹ جائے۔ ہم لوگ تراویح سناتے ہیں، تھوڑا سا اگر کوئی حلہ کیا ذہن ادھر گیا تو ادھر سے ہم بھٹک جائیں،
تو کبھی کبھی اگر حافظ قرآن سے تراویح پڑھانے میں کہیں رکعت میں غلطی ہو جائے، کہیں مشابہت لگ جائے تو وہاں ہلہ گلا نہیں کرنا ہے۔ یہاں تو ہم لوگ 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھول جاتے ہیں کیا ہمارے بھائی؟ آپ 20 رکعت یاد رکھنا ہے، ڈائریکٹ پہ جانا ہے سجدہ تلاوت میں، اس کا خیال کرنا ہے، ہر 4 رکعت پہ دعا پڑھنی ہے، اس کا خیال رکھنا بڑا ذمہ داری رہتی ہے۔ اب تراویح میں نیت بھی شرط ہے، تو نیت